السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام الرسول النبی الأمی المکی المدنی الحاشمی ابتہ العرب والعجم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لمقدم ترابہ الفداء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقالوا لنا عابدين. صلوات. نعرہ تکبیر. مل کے خالق کائنات کا نام بڑا عظیم ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ افراد جو لبیک یا رسول اللہ کہنے کا ایمان رکھتے ہیں مل کے کہیں نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان مل کے نعرہ حیدری. جس کا پیر علی ہے اور جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے مل کے کہے نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. زندہ باد ہے وہ کہے حسینیت زندہ باد. جیتے رہے. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم ملکہ عالمیان کے صدقے میں جناب سیدہ طاہرہ رضیہ زکیہ کے صدقے میں اس مجلس کے بانی جناب سید ظفر شاہ صاحب کو ان کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں کو اور اس شہر کے باسیوں کو اس محلے میں رہنے والوں کو اور وہ تمام افراد جو دینی دنیاوی مالی اور روحانی اعتبار سے اس مجلس میں اپنا اپنا تعاون کر رہے ہیں سب کی بلندی کے لیے سب کی عزت کے لیے سب کے مقام و مرتبہ کے لیے لمبی زندگی کے لیے مل کے نام حسین پہ بلند تر صلوات. اسی طرح ہمارے قوم و ملت کے سرمایہ ہمارے بزرگ جو ایک زمانے تک علوم آل محمد ہم تک پہنچاتے رہے حجت الاسلام جناب علامہ اون شاہ صاحب. اسی طرح جناب علامہ ضمیر اختر صاحب جناب علامہ طالب جوہری صاحب ان کی ارواح کی خوشنودی کے لیے مل کے بلند تر صلوات. دعا گو ہوں پروردگار عالم شریکت الحسین زینب کے صدقے میں جس مومن نے میرے ذمہ جو دعا لگائی ہے یہ ہر وہ شخص اور ہر وہ مومن اور مومنہ جو اپنے دل میں دعائیں لے کے آئے ہیں حسین کی اماں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مل کے بلند تر صلوات.
کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے زمر میں کل چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو بتایا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. وہ درس جو علوم آل محمد نے ہمیں دیا ہے وہ بتانے کی کوشش کی کہ زمانے کا ہاتھی زمانے والے نہیں بناتے، خود اللہ بناتا ہے. زمانے کا ہاتھی، زمانے کا پیشوا، زمانے کا رہبر، زمانے کی حجت، زمانے کا امام خود پروردگار بناتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا جو نسل کوثر سے ہیں. بھائی جو لفظ خریدنا جانتے ہیں ان سے میری بات ہے. دیکھیے اگر انسان شیعت کے مقام سے بلند ہو کے، سنیوں سے ذرا بلند ہو کے اتنا سوچنے کی کوشش کرے کہ نسل پاک کہتے کسے ہیں، نسل طاہر کہتے کسے ہیں، نسل طیب کہتے کسے ہیں، نسل اطہر کہتے کسے ہیں، تو اسے یقین ہو جائے گا. اور قرآن فیصلہ سنا رہا ہے کہ حبیب تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے. اللہ نے حکم سنایا کہ تیری پاک اولاد نسل کوثر سے چلے گی. سبحان اللہ. تیری پاک اولاد نسل کوثر سے چلے گی. اور پھر اسی آگے مرحلے کو بڑھایا. یہ ہادی، یہ امام، یہ زمانے کی حجت. دیکھیں اس وقت میں قصر بطول میں جڑاوالا کے مرکزی امام بارگاہ سے خطاب کر رہا ہوں اور موضوع کل میں نے مشخص کر دیا ہادی اور ہدایت. ان چند باتوں کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں اگر بات ہے ہدایت کی تو ایک ہادی ہونا چاہیے. اگر بات ہے کسی ہادی کی تو اسے ہدایت دینا چاہیے. جب تک ہادی ہوگا ہدایت دیتا رہے گا، جب تک جاہل ہوگا ہادی کا کام ہے ہدایت دے. جہاں تو زمانہ دعویٰ کرے اب کوئی جاہل باقی نہیں، اب کوئی ان پڑھ باقی نہیں، اب کوئی گوار باقی نہیں. اگر مانتے ہو جاہل ہے پھر یہ بھی مانو کہ کوئی ہادی ہے. اگر تم مانو گے پھر آپ کہ اگر ابھی تک جاہل کچھ ہیں تو پھر زمانے کا ہادی بھی موجود ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ زمانے کو ہدایت کرنا، زمانے کو درس دینا، زمانے کو اخلاق سکھانا، زمانے کی وہ مشکلات جو اس سے خود حل نہ ہوتی ہوں اس کی مشکلات کو حل کرنا. یہ ہے مقام ہادی. پھر اس سے آگے بڑھ کے پروردگار نے کیا فرمایا؟ اور یہ ہادی خود ہدایت نہیں کرتے. بھائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو بات سننے کی آتی ہے، جو علم لینے کی آتی ہے، مجھے نہیں پتا کون کس انداز سے مجھے سن رہا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں. جاگیے گا میرے ساتھ. ہادی کا کام ہے ہدایت دینا اور اللہ نے ایسے ہادی دیے جو محتاج ہدایت نہیں ہوتے، ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. بھائی جو زمانے میں محتاج ہدایت ہو پھر وہ ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کرتا نہیں. اور میں نے ایسے ایسے محتاج دیکھے ہیں جو ہاتھ بڑھا کے اپنی احتیاج مانگتے رہے ہیں. اللہ نے انہیں ہادی بنایا. یہ زمانے کی ہدایت کرتے ہیں اور اس شان کے مالک ہیں کہ یہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو زندگی بخشتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی ہادی ہوں، میں بھی ہدایت کرتا ہوں، اللہ نے میرے ذمہ بھی ہدایت لگائی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیوں سی تمہارے پاس وہ دلیل ہے جس سے تم رد کر سکو کہ نہیں تو ہادی نہیں ہے، تو رہبر نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے؟ کون سی ایسی دلیل کہ جو زمانے میں کہہ سکے بھائی لوگوں نے تو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. چاہیے میرے ساتھ اگر کوئی امام ہونے کا دعویٰ کرتے، کوئی ہادی ہونے کا دعویٰ کرتے تو کون سی ایسی دلیل ہے کہ آپ رد کر سکے؟ جبکہ اللہ کے قرآن میں خود اللہ کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے بندے تھے. بھائی بندے تھے، دعویٰ اللہ والا کر رہے تھے. بھائی آپ شاید پہنچے نہیں. شداد نے کہا میں تمہارا اللہ ہوں، نمرود نے کہا میں تمہارا اللہ ہوں، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا عظیم رب ہوں. بھائی فرعون نے بھی کہا میں تمہارا رب ہوں، شداد نے بھی کہا میں تمہارا رب ہوں، فرعون نے بھی کہا میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے تین منحوس دنیا میں دکھائے کہ جو زمانے میں آنے
کر کے کہتے رہے میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے بتایا رب تجھ جیسے نہیں، رب تجھ جیسے نہیں، رب وہ ہوتا ہے جو زمانے کی ہدایت کے لیے ہادی کو بھیجے۔ تو کیسے پتا چلے کہ کون ہادی ہے اور کیسے ہدایت کرتا ہے؟ بھائی دیکھیے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی ہادی ہوں، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پہ بھی وحی آتی ہے۔ وحی ایک ایسا امر ہے، وحی کی مختلف اقسام ہیں، ساری نہیں کہنا چاہتا کہ جبرائیل لے کے آتے ہیں، جبرائیل لے کے چلے جاتے ہیں، نہ جبرائیل کسی کو نظر آتے ہیں، کوئی بھی کہتے مجھ سے بھی اللہ ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پہ بھی آیات الہی آتی ہے، میں بھی ہدایت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، کوئی بھی کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے ہدایت کا دعویٰ کرے میں چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا، کہا نبی اپنی امت کو لے کے نکل۔ اب نبی مکہ سے نکلے، مدینے کی طرف گئے، مدینے میں حج کروایا، انہیں حاجی بنایا، انہیں مسلمان بنایا، انہیں پاک بنایا۔ اب حج کر کے واپس آئے اور رو کے کہا حبیب اب اعلان کر کے بتا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بھائی دیکھیے کہ اللہ کا وہ حبیب کہ جسے کبھی اللہ یاسین کہے، کبھی اللہ حبیب کہے، کبھی اللہ طیب کہے، کبھی اللہ مزمل کہے، کبھی اللہ واللیل والا کہے، اتنی شانوں والا نبی پھر اسی کو کہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کار رسالت نہیں کیا۔ تاکہ دنیا کو پتا چلے امام خود نہیں بنتا، نبی بنا کے جاتا ہے۔ نبی نے روکا ہے آگے، اور دیکھیے نبی نے اس انداز سے روکا ہے کہ زمانے کو پتا چلے۔ پہلا کام میرے نبی نے جو کیا ہے آگے، سب کو بولا کہ اپنے پالان اتار دو۔ یہاں پہ ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ پالان اتارنے کا مقصد یہ تھا، پہلے جملہ کہہ دوں بھائی ہمارا نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، فخر انبیاء ہے، فخر رسل ہے، یہ ابراہیم کا بھی مولا ہے، یہ عیسیٰ کا مولا ہے، یہ سلیمان کا مولا ہے۔ بھائی سلیمان کا ایک حواری چشمے زدن میں پورے تخت کو منگوا لے، کہ نبی ایک ممبر نہیں بلا سکتا۔ مکہ کتنا دور تھا، مدینہ کتنا دور تھا، نبی چاہتے تو اپنا ممبر بلاتے، اپنا ممبر منگواتے، لیکن نبی نے کہا پالان اتارو۔ نبی کا کوئی راز تھا۔ بھائی خطیب کہتے ہیں کہ اگر میں مجلس میں سے کسی کی گھڑی مانگ لوں تو سب اٹھ کے چلے جائیں گے، گھڑی والا نہیں جائے گا۔ جب تک شاہ صاحب گھڑی نہ دے میں نے جانا نہیں۔ یہ خطیب کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، اگر داد کے قابل ہو پھر بیٹا سمجھ کے، سید سمجھ کے مجھے دعا دینی ہے، مجھے آپ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جملہ کہنے لگا نبی نے پلان اتارے کیوں؟ عربوں کی زندگی جڑی تھی اونٹوں کے ساتھ۔ صبح یہاں سے جاتے پلان رکھ کے جاتے، شام کو گھر آتے آگے پلان اتارتے۔ نبی نے بندوبست ایسے کیا، اب جو گھر سے جائے گا علی کو یاد کر کے جائے گا، جو گھر واپس آئے گا علی کو یاد کر کے آئے گا۔ اب جو بھی گھر سے جائے گا علی کو یاد کر کے جائے گا، جو بھی واپس آئے گا آگے علی کو یاد کرے گا۔ دیکھیے اگر اس مجلس میں آیا ہوں، ابھی آنے سے پہلے میں نے ایک مقام پہ اور مجلس پڑھی، وہاں اگر میں لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ سارے پریشان ہوتے، میرے بانی محترم سید ظفر شاہ صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے، وہ پریشان ہوتے کہ شاہ صاحب کہاں رہ گئے، شاہ صاحب کہاں چلے گئے، شاہ صاحب پہنچے کیوں نہیں؟ میں آگے کیا کہتا؟ شاہ جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میں رک گیا تھا۔ نبی نے اعلان کرنے کے بعد 3 دن روکا، 3 دن لیٹ کروایا۔ اب جو عربی جدھر جدھر جائے گا گھر والے پوچھیں گے لیٹ کیوں ہوا، یہی کہے گا کہ نبی نے ادھر اعلان کر کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں۔
یہ اللہ کی آیت ہے. اللہ کی آیتوں کو اتنا آسان نہ سمجھو, راز ہے اس میں. آیت کہتے ہی نشانی کو ہے, جو نشانیاں لے کے آئے اسے آیت کہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الرسول بلغ, پہنچا دے. پہنچانا کام ہے زبان سے. میں کہوں گی بھائی جب میرا پیغام پہنچا دے تو یہ اپنی زبان سے بتائیں گے کہ جا کے یہ فلاں کام شاہ صاحب نے کہا ہے. اب اللہ نے کہا ہے پہنچا دے تو یہ کام ہے زبان کا. اور دوسرا کیا ہوا, ان لم تفعل, اگر تو نے نہ کیا, نہ کرنا کام ہے ہاتھ کا. ایک کام ہے زبان کا, ایک کام ہے ہاتھ کا. گویا اللہ نبی کو حکمن کہہ رہا ہے زبان سے من کن تم مولا سنا بھی, علی کا ہاتھ دکھا بھی. بھائی دیکھیے, میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا, اسے دوہرا دینا چاہتا ہوں. مجلسوں میں فقط وہی بولتے ہیں جن کی زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا ہے, اور ہاتھ وہی اٹھتے ہیں جس پہ مہر ید اللہ ہے. میرے نبی نے آ کے روکا ہے انہوں. یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے. تھوڑی سی تاریخ بیان کرنے لگا, کیوں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے حقیقت ہے کیا. نبی جب چلے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ افراد مدینے سے لے کے چلے ہیں. کچھ افراد میرے مولا امیر کائنات یمن سے ساتھ لے کے آئے ہیں. کچھ مکے کے رہنے والے تھے. صاحبان تاریخ نے, صاحبان روایت نے لکھا ہے کہ یہ ٹوٹل تقریباً 1,20,000 یا 1,40,000 کا مجمع تھا. نہیں شاید بات تک پہنچے نہیں. بھائی اس حال میں کتنے بندے ہوں گے؟ 250, 300, 400, 700, جتنے بندے ہوں گے میرا پیغام سن کے جائیں گے. پوری مجلس بولے, ایک بات تو یاد رہے گی, کوئی ایک فکرہ یاد رہے گا. مجھے تعجب ہے 1.25 حاجیوں پہ کہ جو جہاں جہاں کیا جا کے یہی کہتا رہا. نبی نے یہی کہا تھا, من کن تو مولا. اللہ اکبر. 1.25 حاجیوں کا مجمع نبی نے آ کے روکا. اور دیکھیے کہ اس انداز سے کہ جو مکے والے تھے, چونکہ ان کا شہر تھا, ان کا بلد تھا, وہیں پہ رک جاتے. اگر مہمان کو چھوڑنے کو جائے بھی تو چوراہے تک جاتا ہے, چوک تک جاتا ہے. نبی جس مقام پہ لے کے آئے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی حصہ ہے, جو مکے والے ہیں وہ اتنا دور آئے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے 186 کلومیٹر. بھائی یہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, 186 کلومیٹر نبی لے کے آئے ہیں باہر. اور طارق جمیل صاحب کا جملہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, بڑا پیارا جملہ. اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہا, اتحاد کا درس دے کے کہتے ہیں, سنو میرے بھائیوں, نبی نے علی کو دوست نہیں بنایا. بھائی یہ میری بات نہیں, مولانا طارق جمیل صاحب ابھی زندہ ہے, یوٹیوب پہ ان تکلیف پڑا ہوا ہے. بڑے اچھے اسکالر ہیں, بڑے اچھے خطیب ہیں, بڑے اچھے وائز ہیں, بڑا میٹھا بولنے والے ہیں. آپ لوگوں کے موبائل میں اکثر ان کے کلپ پڑے ہوں گے, رات کو بیٹھ کے ان کی کلپ سنتے ہوں گے. اتنا پیارا جملہ کہا, اور پھر جملہ کہنے کے بعد اس طرح دیکھا, یوں دیکھا انہوں نے, اور دیکھ کے کہتے پریشان کیوں ہو, کہتے پریشان کیوں ہو. بھائی اس لیے پریشان ہو کہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں بنایا. مولانا کہتے کہ میرے نبی نے خود بنایا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم علی کو مولا کہیں. قربان جاؤں طارق جمیل صاحب پہ. ایسے علماء کی جوتیاں اٹھانا فخر سمجھتا ہوں, جو امت کے اتحاد کی باتیں کرتی ہے, جو امت کو ملانے کی باتیں کرتی ہیں. 1400 سال سے توڑنے والے بڑے تھے, کوئی جوڑنے والا بھی نظر آیا ہے. اور اسی لیے ہمارے کتابت کی دنیا کے بیتاج خطیب حضرت علامہ شیخ نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی سنت پہ چلنا سنی ہے تو میں سنی ہوں. اور طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اگر علی کا عشق آل محمد کا عشق شیعہ ہونا ہے
بھی شیعہ ہوں. بھائی جو سنی بیٹھے ہیں پریشان مت ہونا, تمہارے خود علماء نے بتایا یہ بات شیعہ سنی کی نہیں, یہ بات ایمان کی ہے. ایمان ہوگا پھر شیعہ سنی, اگر شیعہ سنی میں تقسیم ایمان نہیں رہے گا. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے, بات ایمان کی ہے اور نبی کے فرمان کی ہے. جو نبی کے فرمان کو ہی چھوڑ دے اس سے کیا باتیں کرنی. بھائی جیسے میرے نبی نے یہ اعلان کیا, دیکھیں چونکہ منبر پہ بیٹھا ہوں, اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں, اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. صفحہ اس لیے کھولا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ شاہ صاحب اپنے پاس سے حوالے دے رہے ہیں. 6 حوالے دینے لگا ہوں اور 6 کے 6 اہل سنت علماء کی کتابوں کے. پہلا حوالہ الشواہد التنزیل کا, دوسرا حوالہ البدایہ والنہایہ کا, تیسرا حوالہ تاریخ بغداد کا, چوتھا حوالہ جناب المودت کا, پانچواں حوالہ البدایہ والنہایہ کا, چھٹا حوالہ المناقب کا. ان 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے آگے آگے زیارت کی. پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. بیرون ملکوں سے پاکستان پہ حملے کرنے والے بہت ہیں. گھر سے ہمیں حملے نہیں کرنے چاہیے. یہ ہماری دھرتی ماں ہے اور ماں کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے. ہمیں احترام کا, ہمیں امن کا, ایک علم کے نیچے رہتے ہوئے بھائیوں کا درس دینا ہے. 6 کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو اس اعلان کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے علی کے سامنے آئے. جملہ بدل کے کہتا ہوں, اس شخص کے سامنے آئے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. اور جملہ کہنے لگا ہوں, حضرت عمر نے دیکھ کے کہا, کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ جس طرح ہم صحابہ کو مانتے تم بھی نہیں مانتے. سب کو ماننا چاہیے. جو جس کا مرید ہو وہ اپنے پیر کے گیت گاتا ہے. مریدوں سے لڑنا نہیں چاہیے. جسے جو اچھا لگا اس نے اسے پکڑ لیا. اتحاد کی فضا ہونی چاہیے, محبت کا پیغام ہونا چاہیے, محبت کی باتیں ہونی چاہیے. بہت لڑائی جھگڑے ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے ہی سامنے آئے آگے دیکھ کے کہتے ہیں, حنیفا ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. قربان جاؤں حضرت عمر پہ جنہوں نے کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. پتہ چلا ابو طالب اتنی عزت والا ہے کہ مبارک نہیں جائے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا حنیفا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اصبحت مولایا. جو عربی سمجھ سکے, اصبحت مولایا, علی تو میرا بھی مولا ہو گیا. اصبحت مولایا. وہ مولا کل مومن, وہ مومن تو ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے, ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے. اب پتہ چلا کہ مولا کہتے کسے ہیں. یہاں پہ بات دوستی کی نہیں, سرپرست کی ہو رہی ہے. جسے عمر اپنا سرپرست مانے پھر امت کو بھی چاہیے اسے اپنا. اتحاد کی باتیں ہونی چاہیے, محبت کی باتیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ جو آیت ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت, اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی. اکثر علماء لکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں لکھ کے لایا ہوں, تحقیق کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب, ان کے بعد حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب, ان کے بعد حضرت علامہ سلطان ہند حضرت محمود الحسن صاحب, یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نہ مکے میں نازل ہوئی, یہ آیت نہ مدینے میں نازل ہوئی. اللہ نے اس آیت کو نہ مکے میں بھیجا, اللہ نے اس آیت کو نہ مدینے میں بھیجا, بلکہ اللہ نے اس آیت کو غدیر میں بھیجا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حبیب پہنچاؤ اس امر کو جس کی ضرورت ہے زمانے کو.
تاکہ زمانے کو ہادی ملے، تاکہ زمانے کو رہنما ملے، تاکہ زمانے کو پیشوا ملے، کیونکہ پیشوا وہ ہونا چاہیے جتنا قرآن معصوم ہے۔ جتنا قرآن معصوم ہے اتنا پیشوا معصوم ہونا چاہیے، جتنا قرآن طیب ہے اتنا پیشوا طیب ہونا چاہیے، جتنا قرآن طاہر ہے اتنا پیشوا طاہر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کے وارث بنائے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ اب چنے ہوئے لوگ تو وہی ہوں گے جب قرآن جتنے پاک ہوں گے، قرآن جتنے طاہر ہوں گے۔ میرے بھائی کی آمد میں میجو کے سلوات پڑھ دیجئے۔ خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، خدا انہیں لمبی زندگی دے۔ علماء سے دور نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں۔ بات علماء کی ہے، بات جہلاء کی نہیں کی۔ اپنے معاشرے میں جب دیکھو اگر کوئی عالم دین ہے تو میرا بھائی اس کا احترام کرو۔ تمہاری مسجدوں کے علماء تم سے کچھ نہیں مانگتے، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، خود آپ اپنے علاقے کی مسجدیں دیکھیں کیا مانگتے ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو کیا دیتے ہو انہیں؟ کم سے کم احترام کے قابل ہیں۔ خود ذات کا اگر احترام نہیں کرتے، اس بات کا احترام کرو کہ اس کی زبان سے قال الصادق قال الباقر نکلتا ہے۔ مل کے بلندر صلوات۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ہمارے رونے کی راتیں آ چکی ہیں۔ یہ راتیں غم کی راتیں ہیں، یہ ہماری دکھ کی راتیں ہیں۔ شیعہ سنی مسلمانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر تو حسین کی ذبح عظیم ہنسنے کا سبب ہے تو مل کے ہنسو، اگر حسین کی شہادت رونے کے لیے ہے تو مل کے رونا چاہیے۔ بتاؤں روتے کیوں ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، روتے اس لیے نہیں کہ حسین کو پیاسا مارا گیا، روتے اس لیے ہے کہ زینب کو درباروں میں پھلایا گیا۔ رونے کا سبب یہ ہے وہ سید زادیاں جو گھر میں بھی پردہ کر کے چلے، کبھی شام کے بازاروں میں، کبھی کوفہ کے درباروں میں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، میرے شیعہ جوانوں، میرے سنی جوانوں، میرے بھائیوں، بتاؤ کیا تمہاری بہن بیٹیاں تمہاری عزت والی ہیں یا نہیں؟ اللہ یار، ہماری بہن بیٹیوں کی تو عزت اتنی ہے کہ صبح کالج چھوڑنے جائے تو باپ چھوڑنے جائے، سکول سے لینے جائے تو بھائی لینے کے لیے جائے۔ نبی کی بیٹیوں کا احترام کوئی احترام نہیں، وہ نبی کی بیٹیاں، وہ عصمت مآب بیٹیاں جو اپنے باپ سے بھی گھر میں پردہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی شرم کر کے نہ روئیے گا، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، یہ ہمارے گریہ کرنے کی راتیں ہیں۔ اگر میں ایک حدیث پڑھوں تو سنیں گے؟ بھائی روایت کہتی ہے تمہاری مجلسوں میں تمہاری نبی کی بیٹی رومال لے کے آتی ہے۔ کتنی غربت ہے اس نبی کی بیٹی کی جو تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، بس اتنا کہتی ہے تو حسین کے غم میں رویا ہے، آنسو مجھے دے دے، جنت تو دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہی مظلوموں کا قافلہ اپنی تنہائی میں مقتل کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل میں آ چکا ہے۔ حسین کا قافلہ میدان کربلا میں آن پہنچا۔ اب جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو ایک گرد اڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا چلی، کیوں نہ چلتی؟ مصیبتوں جب آئیں تو پھر آندیاں آتی ہیں، لال آندیاں چلتی ہیں۔ یہ تو نبی کا بیٹا ہے، کیسے آندھی نہ چلتی؟ ایک آندھی چلی، تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتی ہے، کچھ گرد اڑی۔ گرد کا اڑنا تھا کہ یہ سیدہ عالیہ کے محمد تک گئی۔
جیسے بی بی نے سونگا آواز دے کے کہا بھیا حسین اس میدان کو جلدی چھوڑ دے. کہا بہن کیا ہوا؟ کہا مجھے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی جتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ سینے پہ ہاتھ کر کے رو، لیکن تمہارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بیٹے کے لیے آنسو بہانے چاہیے. اور جو شیعہ آئے ہو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ضرور کہنا واہ حسین تیری اپنی محبت، حسین تیری اپنی مظلومیت. جیسے بہن نے کہا نا بھیا مجھے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. مقتل کہتا ہے کہ حسین نے کچھ گھوڑے تبدیل کیے. بھائی سارا واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، جوان نسلوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں. جیسے کہا کہ خون سے خوشبو آ رہی ہے، میرے مولا حسین نے کہا عباس ذرا اطراف کی بستی والوں کو بلا. جیسے ہی اطراف کے لوگ آئے میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، ایک بوڑھا آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں. اب میرے مولا نے کہا میں یہ جاگیر خریدنا چاہتا ہوں. بہن اور بھائی نے مل کے جاگیر خریدی. اللہ اکبر. جو رونے کے لیے آئے ہو تمہاری گریہ کی راتیں آ چکی ہیں. سیدہ زینب تم سے راضی ہو. جو دلوں میں آسے دے کے آئے ہو، جو جولیاں پھرا کے آئے ہو، تمہاری آج کی رات جولی خالی نہ جائے. اللہ اکبر. کہا جاگیر خریدنا چاہتا ہوں. کہا حسین تحفہ دم دیتے ہیں. کہا نہیں مجھے یہ جگہ خریدنی ہے. مقتل کہتے ہیں سیدہ زینب نے اور مولا حسین نے مل کے جاگیر خریدی ہے، لیکن نہ نام زینب کے ہوئی نہ نام حسین کی ہوئی. مجھے سوال کرو پھر نام ہوئی کس کی؟ زینب آواز دے کے کہتے ہیں بھیا اس جاگیر کو علی اکبر کے نام لکھ. بھیا اسے علی اکبر کے نام لکھ. اسی لیے اسے آج تک جاگیر علی اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر تھا تو حسین کا بیٹا، تھا تو صحیح کا بیٹا، پوتا تھا علی کا. اس نے بھی جاگیر خرید کے انہی کو واپس کی، انہیں ہبہ کر دی اور دیکھ کے کہا میری ایک عرض ہے اگر پوری کر دو، یہ زمین بھی رکھ لو یہ دولت بھی رکھ لو. ایک کام کرنا، اگر کبھی کوئی حسین کا پوچھنے والا آئے اسے بتانا میرے بابا کی قبر کدھر ہے اور میرے بابا 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. 3 دن پانی بھی پلانا، 3 دن کھانا بھی کھلانا. میرے مولا حسین نے 3 باتیں کی ہیں اور 3 مختلف گروہوں سے باتیں کی ہیں. پہلی بات میرے حسین نے مردوں سے کی ہے. کہا تم مرد ہو، جب ہمیں قتل کر کے چلے جائیں تو اپنی کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور قبریں نکال کے ہمیں دفن کر کے چلے جانا.